کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والے کو بھی محفوظ رکھ لیا ہے، محفوظ کر لیا۔ بہرحال دوسرا بندہ حضرت اسود انسی کو فروز بندے نے واصل جہنم کر دیا۔ دوسرا بندہ جو تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ یہ عائشہ نبی پاک کے دور میں نا نبی پاک کے پاس آیا اپنے بندے ساتھ لے کے، تو نگاہ نبوت تو دیکھ لیتی ہے یہ ہے ہی خبیث ہے، تو نبی پاک کو آ کے کہنے لگا کہ آپ اعلان کریں کہ اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو میرے بعد مسیلمہ کذاب ہوگا۔ تو نبی پاک کے ہاتھ میں کھجور کی نا خشک ٹہنی تھی، آپ نے دیکھ لیا تھا نگاہ نبوت سے یہ خبیث میرے بعد جا کے میرے بعد اعلان نبوت کر دے گا۔ آپ نے کہا تو مجھ سے خلافت مانگ رہا ہے، میں تجھے یہ خشک ٹہنی نہیں دوں گا، خلافت کیسے تجھے دے دوں۔ نبی پاک کا ظاہری وصال ہو گیا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، یمن میں رہتا تھا۔ کہاں پہ رہتا تھا جی؟ یمن میں، یمن میں رہتا تھا۔ تو آپ کو پتا ہے جب حق آئے تو جب باطل آئے باطل تو اللہ حق بھی بھیج دیتا ہے، قدرت کا نظام ہے نا جی۔ حضرت ابراہیم جب نمرود باطل کی صورت میں آیا تو اللہ نے ابراہیم کو حق کی صورت میں بھیجا۔ جب فرعون باطل کی صورت میں آیا تو اللہ نے موسیٰ کو حق کی صورت میں بھیجا۔ جب نبی پاک کے دور میں ابو جہل باطل کی صورت میں آیا تو اللہ نے اپنے حبیب کو حق کی صورت میں بھیجا۔ جب مسیلمہ کذاب باطل کی صورت میں آیا تو اللہ نے اپنے یار کے یار صدیق کو حق کی صورت میں بھیجا۔ پھر یہ قانون چلتا رہا، راجپال باطل کی صورت میں آیا، اللہ نے علم و دین کو حق کی صورت میں بھیجا، اور اسی طرح شیطان تصیر باطل کی صورت میں آیا، اللہ نے ممتاز قادری کو حق کی صورت میں بھیجا، اور اسی طرح قادیانیوں کے یار باطل کی صورت میں آئے، اللہ نے حق کی صورت میں خادم حسین رضوی کو بھیجا ہے۔ سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو۔ یہ ویکھو گلاس نو بھی جلال آ گیا، تو انہوں بھی آنا چاہیے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہی ہے، جیسے جیسے حق آتا رہا باطل بھی، جب باطل آیا تو اللہ نے حق بھیج دیا۔ اس لیے گھبرایا نہ کرو کہ فلانا بندہ بڑی غلط تبلیغ کرتا ہے، بڑا غلط میسج دیتا ہے، اس کا بھی اللہ نے انتظام کر لیا ہوا ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ مسیلمہ کذاب یمن میں رہتا تھا۔ کہاں رہتا تھا؟ یمن میں رہتا تھا۔ تو اس نے جب اعلان کیا کہ میں نبی ہاں تو اس کے بھی 4-5 چمچے چاٹے بن گئے کہ ساڈا نبی مسیلمہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، صحابہ کو اکٹھا کیا، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، 18,000 صحابہ۔ کتنے صحابہ؟ میں کوئی کیسٹ سن کے نہیں آیا، کتاب پڑھ کے آیا۔ میں کوئی ایسا خطیب نہیں کہ ایک کیسٹ سن کے آپ کو تقریر سنا کے چلا جاؤں۔ الحمدللہ ہم جن کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں ان کو جو ہے وہ دنیا پیر اتار لجوال کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو 18,000 کا لشکر صدیق اکبر نے اکٹھا کیا، کہا اب بدری بھی اکٹھے ہو جائیں، غیر بدری بھی اکٹھے ہو جائیں۔ جنہوں نے بدر میں جنگ کی تھی ان کی فضیلت بڑی اعلیٰ تھی، انہیں کسی جنگ میں بھیجا نہیں تھا جاتا، لیکن اللہ کے محبوب کے یار نے کہا نہیں، اب محبوب کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ ایک اور بڑی بات یہاں سن کے آپ کو وجد آئے گا جو عقیدہ اہل سنت پہ بڑی واضح دلیل ہے۔ خالد بن ولید کو لشکر کا سپہ سالار بنایا، کہا جھنڈا پکڑ لو، 18,000 کا لشکر لے جاؤ اور مسیلمہ سے جا کے جنگ کرو، یہ میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اب ہوا کیا؟
جنگ کرنے 18,000 گئے، مسلمہ کذاب کا لشکر 40,000 کا، کتنا؟ 40,000 کا لشکر مسلمہ کا، 18,000 کا لشکر صحابہ کا۔ اب طبقات ابن سعد کتاب کا نام ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے لکھا، کہا کہ جب جنگ شروع ہونے لگی، حاجی صاحب توجہ کرے آجی، جنگ شروع ہونے لگی تو صحابہ نے کہا نعرہ تکبیر، سارے بندے کہتے اللہ اکبر، تو مسلمہ کا لشکر بھی کہنے لگا نعرہ تکبیر، سارے بندے کہنے لگے اللہ اکبر۔ اب معاملہ بڑا عجیب، وہ ہمارے بندے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، ان کے بندے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ صحابہ پریشان کہ پہلے ہم توحید کے منکروں سے لڑتے تھے تو وہ نعرہ تکبیر نہیں لگاتے تھے، جس بندے نے نعرہ تکبیر لگایا ہم نے اس سے جنگ نہیں کی۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو خط لکھ دیا، کہا اے خلیفۃ المسلمین چنگا لشکر بنا کے کلے آجے، نعرہ تکبیر اسی بھی لانے آ، نعرہ تکبیر وہ بھی لانے نے، پتہ نہیں لگتا اپنا کیڑا ہے تے بیگانہ کیڑا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے خالد بن ولید، پہلے تیری جنگ توحید کے منکروں سے ہوتی تھی، اب تیری جنگ رسالت کے منکروں سے ہے۔ پہلے توحید کے منکروں کا پتہ لگانا ہوتا تھا تو نعرہ تکبیر لگاتے تھے، اب رسالت کے منکروں کا نعرہ پتہ لگانا ہے کہ کون نبی کی نبوت کا منکر ہے، تو اب نعرہ تکبیر نہ لگا، نعرہ جو ہے وہ یا محمد کا نعرہ لگا دے۔ جب تو یا محمد کا نعرہ لگائے گا اپنے کا بھی پتہ لگ جائے گا، منافق کی ونڈ بھی ہو جائے گی، اپنے کا بھی پتہ لگ جائے گا، منافق کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ تو یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر کہتے تھے، یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر کہتے تھے، فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ۔ تو یہ نعرہ لگایا صحابہ نے، جب یہ لگایا تو اپنے پرائے کی ونڈ ہو گئی، پتہ چل گیا مسلمہ کا ماننے والا کون ہے، آمینہ کے لال کا ماننے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مسلمہ کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی پاک کے چچا کو حالت کفر میں شہید کیا تھا، تو نبی پاک حضرت وحشی کو کہتے تھے میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، مسلمان تو ہو گئے تھے۔ تو حضرت وحشی کہتے تھے میں سوچتا تھا یار کبھی موقع مل جائے میں اس کفارے کا ازالہ کر دوں، حالت کفر میں مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، میں نے نبی کے چچا کو شہید کر دیا، اب مسلمان ہو گیا، میرے گناہ تو مٹ گئے، لیکن نبی پاک نے کہہ دیا تھا وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت وحشی کہتے ہیں مجھے اللہ نے موقع عطا کیا، میں نے اپنا نیزہ باندھ کے مسلمہ کے پیٹ میں مارا، وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ الحمدللہ جو جھوٹا ختم نبوت کا منکر تھا اس کو مارنے کا اعزاز بھی جس ہستی کو اللہ نے عطا کیا اس کو حضرت وحشی کہا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا۔ پھر ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، یہ سلسلہ تو اوپر کا تھا، اب نیچے کا سلسلہ آ جائے۔ ختم نبوت پہ جب نبی پاک نے کہا 30 دجال آئیں گے، تو ایک دجال قادیان کا غلام احمد قادیانی کی شکل میں بھی آیا، جس نے آ کے پھر اس کے بڑے بڑے رنگ ہیں، بڑے بڑے رنگ ہیں، اس کے بڑے بڑے رنگ ہیں۔ کبھی وہ کہتا، پہلے اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں، جدوں نوں پتہ لگ گیا میرے 4 منن والے ود گئے نے، پھر اس نے کہا میں معاذ اللہ عیسیٰ ہوں کہ جو آسمانوں پہ اٹھا گئے تھے میں ہی ہوں وہ۔ تو پھر اس نے تھوڑی دیر بعد اعلان کیا کہ 1901 کے اندر اس نے اعلان کیا معاذ اللہ میں نبی ہوں۔ تو میں نے کہا جب حق آیا، جب باطل آیا تو حق تو اللہ بھیج ہی دیتا ہے۔ پیر مہر علی حج کرنے گئے تھے تو وہاں پہ ایک بزرگ مل گئے، حاجی امداد اللہ مکی، بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا پیر جی آپ ادھر آئے ہوئے ہیں، آپ کے بر صغیر پاک و ہند کے اندر
ایک بندہ بڑا فتنہ پیدا کرنے والا ہے، جائیں وہاں جا کے اس کا محاسبہ کریں۔ پیر مہر علی شاہ آپ نے رات مدینے میں گزاری تو مدینے والے کا دیدار ہو گیا، آمینہ کے لال کا دیدار ہو گیا۔ کہنے لگے مہر علی تم یہاں مدینے آئے ہو، برے صغیر کے اندر قادیان کا گندا کیڑا قادیانی میری حدیثوں کو غلط بیان کر کے میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، جاؤ اس کا تعاقب کرو۔ پیر مہر علی شاہ مدینے سے واپس اپنے آستانے پہ آئے، آپ نے مرزے کے رد میں پہلی کتاب لکھی شمس الہدایت۔ مرزے نے اس کا اپنے بندے سے رد کروا لیا، وہ بھی جیسا رد ہوا کتابوں کے اندر لکھا ہے ٹوٹا پھوٹا رد۔ پھر آپ نے سیف چشتیاں کتاب مرزے کے رد میں لکھی۔ یہ ایسی کتاب ہے آج بھی اگر کوئی پڑھ کے قادیانی کسی بندے کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کی چیخیں نکلوا دے گا۔ حکومت نے پابندی لگوا دی اس کتاب پہ، کڈی ڈاڈی دوائی سی جڑی پابندی لگ گئی ہے، تو یہ آج بھی سیف چشتیاں کتاب اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب پیر مہر علی نے اس وقت لکھی جب پاکستان بھی نہیں تھا بنا۔ تو آپ نے یہ جب بات بیان کی تو آج قادیانی وہ بڑا چلاک مکار بندہ تھا، جھوٹا بندہ تھا، آپ کو پتہ ہے اس کے قول اور فعل میں بڑا جو ہے نقصان تھا، تضاد تھا، اس کا قول اور ہوتا تھا فعل اور ہوتا تھا۔ اور پھر جب 1901 کے اندر اس نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو چیلنج کر دیا۔ اب آپ صوفی بزرگ تھے، اللہ اللہ کرنے والے، مصلی پہ بیٹھنے والے، چیلنج ہوا اسے نہیں تھا پتہ، انہیں سوچا یہ بزرگ ہیں صوفی بندے ہیں انہاں کتنے میدان چاہنا ہے، اس نے چیلنج کر دیا۔ پیر مہر علی شاہ نے مریدوں کو تیار کیا، کہا چلو لاہور شاہی مسجد کی طرف سفر روانہ ہو گئے۔ اب جب روانہ ہوئے تو قادیانیوں کے جو حامی تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے راستے میں اشتہار لگا دیے کہ پیر مہر علی ہار گیا۔ بندے پریشان، مناظرہ ہوا نہیں، ہلے تے مناظرہ کرن چلے آتے پہلے ہی شرارت کر لی ہے کہ پورے علاقے اشتہار لا چھڑے نے کہ مہر علی ہار گیا مناظرہ۔ آپ نے کہا نہیں، یہ بھی ان کی چال ہے، مہر علی میدان میں جائے گا۔ آپ جب میدان میں پہنچے تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو مرزے کے حامیوں نے یہ پیغام بھیجا، کہا کہ ہمارے غلام احمد قادیانی نے کہا ہے مناظرہ نہیں کرنا، مباہلہ کرنا ہے۔ مباہلہ کیا؟ کہا ایک اندھا کانا لنگڑا لولا بندہ لا کے میدان میں رکھو، مہر علی بھی دعا کرے گا، غلام احمد قادیانی لانتی بھی دعا کرے گا، جس کی دعا سے وہ بندہ ٹھیک ہو جائے وہ سچا، باقی جھوٹے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جلال میں آگے کہا مرزے کو کہے کہ کانا لولا تو بعد کی بات ہے، اگر وہ مردہ لا کے بھی میدان میں رکھے گا میرے علی اپنے مصطفیٰ کے کرم سے دعا مانگے گا، اللہ مردے کو بھی زندہ کر دے گا۔ سارے بولو، سارے بولو، زندہ باد۔ کہا وہ لولے کی بات کرتا ہے، اگر مردہ بھی لے آئے گا تو میرے علی اپنے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے اسے بھی زندہ کر دے گا۔ تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت بڑا وڈا دعویٰ کر چھڑیا جی، مردہ زندہ کرنا بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پیر میرے علی نے کہا میں خود نہیں کیتا، میرے نبی کی جو ختم نبوت پہ پیرا دیتا ہے اس کی کمر پہ میرے مصطفیٰ کا دست کرم ہوتا ہے، میں خود نہیں دعوے کر رہا، میری پشت کے اوپر میرے نبی کا دست کرم ہے، وہ خود ہی دعوے کروا رہا ہے، خود ہی پورے کر دے گا، خود ہی پورے کر دے گا۔ تو یہ مہر علی شاہ صاحب نے اس کانے کا مقابلہ کیا، وہ نہیں آیا۔ پھر وقت گزرتا رہا، وہ تو لٹرین میں مر گیا، لاہور کی ایک احمدیہ بلڈنگ تھی اس کے اندر گند کا کیڑا تھا، گند میں مر گیا۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں، پھر کسی نے کہا تھا جو جھوٹے مر جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا تھا میت پڑی ہے کسی بے ادب کی، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے چہرے پہ غلاظتیں پڑی ہیں،
مدینے جانے کے قابل نہیں ہے، اور جو نبی کی محبت میں جان دے دیتے ہیں پھر کائنات کہتی ہے عاشق کا جنازہ ہے بڑی دوم سے نکلے گا، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے گا، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے گا۔ پھر وقت گزرتا رہا، پاکستان بن گیا۔ پاکستان جب بنا تو پھر ختم نبوت کے منکروں نے نا تھوڑا سا اوپر آنے کی کوشش کی۔ اللہ نے پھر حق کی صورت میں شاہ احمد نورانی کو بھیج دیا، شاہ احمد نورانی کو بھیج دیا۔ آپ اس وقت MNA تھے، تو آپ بہت بڑے عالم دین تھے، کراچی کے اندر آپ کا مزار ہے۔ آپ کہتے ہیں جب تحریک تحفظ ختم نبوت 1973-74 کے اندر چلی، بات ختم کرتا ہوں، 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو معذرت پہلے ایڈوانس میں، تو کہا جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو 10,000 نوجوانوں نے شہادتیں دیں اور بڑے بڑے علماء کو جیل میں ڈالا گیا۔ حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی بہت بڑے اس وقت کے عالم دین تھے، انہوں نے ختم نبوت میں پہرا دیا، آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا اور جیل کے ججوں نے سزائے موت سنا دی۔ آپ جیل سے جب عرش کا مالک نہ چاہے تو پھر کچھ ہو سکتا نہیں، آپ کو اللہ نے رہائی دے دی، رہائی دے دی۔ انگریز صحافی پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے میری عمر 7 دن اور 8 راتیں ہیں۔ کہنے لگا حضرت اتنا بڑا قد و کاٹ ہے، داڑھی ہے، جسہ ہے، سر پہ امامہ ہے، یہ 7 اور 8 دن کا ہمیں فلسفہ تو سمجھا دے۔ کہا میری ساری زندگی بیکار ہے، میں نے جو 7 اور 8 دن نبی پاک کی ختم نبوت کی خاطر پھانسی کے انتظار میں جیل میں گزارے تھے، میری حقیقی زندگی وہی ہے جو نبی کی ختم نبوت میں پہرا دیتے ہوئے گزر چکی ہے۔ سارے بولو، سارے بولو، زندہ باد۔ آپ نے فرمایا میری حقیقی زندگی وہی ہے جو میں نے نبی کی ختم نبوت میں پہرا دیتے گزار۔ آپ ادھر وزیر خان مسجد ابھی بھی ہے، آپ نہ اپنے علاقے سے آ رہے تھے تو کالا باغ کا نا راجپال تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں اپنے عہدے پہ بڑا مان ہوتا ہے، اپنے جسے پہ، اپنی مال و دولت پہ بڑا مان ہوتا ہے۔ تو کالا باغ کا بادشاہ، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اس نے حضرت عبدالستار خان نیازی کو کہا آپ نے وزیر خان مسجد میں تقریر نہیں کرنی۔ آپ کہنے لگے کہ اے کالا باغ کے راجے، تیری جو ہے وہ لمبی لمبی مونچھوں سے میں بغاوت کر سکتا ہوں، نبی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں کر سکتا، نبی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ آپ نے تقریر کی۔ پھر اس دور میں ختم نبوت کے لیے بڑے سارے جانساروں نے قربانیاں دی۔ حضرت شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ 1973 7 ستمبر، ٹائم بھی لکھا ہے 4:35۔ کتنے منٹ؟ 4:35 پہ آپ نے قرارداد پیش کی اور آپ نے قانونی طور پہ قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کروایا۔ اور پھر جو آپ نے دلیل پیش کی، میں بات ختم کر رہا ہوں، میں نے کتاب سائیڈ میں رکھ دی، صرف آخری باتیں ہیں، اپنے دل میں اتارو، اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت بیان کر جاؤ تاکہ ان کے ایمان پہ کوئی نقب زنی نہ کرے۔ یہ سکولوں کالجوں میں جائیں تو ان کے سینے میں امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی محبت نہ ہو، مدینے والے کے مدینے کی محبت ہو۔ اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت یاد کرواؤ۔ آپ نے جب ختم نبوت قرارداد پیش کی تو بھٹو وزیر اعظم تھا، کہنے لگا اے شاہ احمد نورانی، یہ قادیانی کافر ہے یا کچھ اور ہے، یہ بحث مسجد میں جا کے کرو، پارلیمنٹ میں نہ کرو۔ آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے کہا بھٹو یہ بتاؤ، دلیل سے جواب دیا نا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کرتے ہیں، خالی جو ہے وہ رولا ڈال لینا بغیر دلیل کے یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے کہا بھٹو یہ بتاؤ یہ تیری کرسی ہے؟ کہا ہاں ہے۔
کہا اس کے ساتھ ایک اور کرسی لگا کے کوئی بندہ کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ تو کہنے لگا یا تو وہ بندہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے، اسے پتہ نہیں میں وزیر اعظم ہوں، یا تو وہ باغی ہے یا پاگل ہے۔ آپ نے کہا بھٹو سن لے، تیری وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، نبیوں کے امام کی کرسی سب سے بڑی ہے۔ آپ نے کہا، وہ بھٹو کہنے لگا، لبرل تھا چونکہ نظریہ اس کا اور تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی دور حکومت میں جعلی وزیر اعظم کو قبول نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا پھر سن لے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تجھے جعلی وزیر قبول نہیں، ہمیں جعلی نبی بھی قبول نہیں ہے، ہمیں جعلی نبی بھی قبول نہیں۔ آپ نے قرارداد پیش کی تو اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا۔ اس وقت بھی 2-3 اور پارٹیوں کے مولوی بک گئے تھے، نام نہیں لینا چاہتا، بات آگے بڑھ جائے گی۔ 1974 کے اندر واہ کینٹ میں ایک آخری بات، واہ کینٹ میں نا، اب دیکھیں ہماری ماؤں کے جذبے کیا ہوتے تھے، ہمارے بچوں کے جذبے کیا ہوتے تھے۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو اب ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہی یاد کرایا ہے نا، تاجدار ختم نبوت کے نعرے نہیں یاد کرائے، یہ بھی ایک دکھ کا مقام ہے۔ واہ کینٹ 1974 کی بات ہے، جرت اخبار چھپتا تھا، آج بھی اس کی سرخی ملے گی آپ کو، گوگل سے سرچ کر لیں، جرت اخبار کے اوپر یہ ہیڈنگ موجود ہے۔ واہ کینٹ میں جلوس نکلا اور 7 سال کا بچہ، کنے سالاں دا، ڈی پی او نے پھاڑ لیا، واہ کینٹ کے ڈی پی او نے پکڑ لیا کہ کیا وہ ختم نبوت کی تحفظ کی بات کرتا تھا۔ ڈی پی او نے نا کان پکڑا دیے، 7 سالہ بچہ کڈا کو ہوندا ہے، کان پکڑا کے کہنے لگا بچے یہ تو بتاؤ تمہیں کتنے چھتر ماروں؟ اللہ اکبر۔ بچے نے جو جواب دیا وہ تیرے اور میرے دل میں قیامت تک بھی نقش رہے تو تمہیں اس کا سرور ملے گا۔ بچہ کہنے لگا اور ڈی پی او صاحب اتنے مارنا جتنے محشر کے دن کھا سکو، اتنے مارنا جتنے محشر کے دن کھا سکو۔ جب بات پختہ ہو اور سائیں کروا دے تو بات میں بڑی طاقت اور وزن آ جاتا ہے۔ وہ ڈی پی او کہنے لگا بچے نے بات ہی بہت بڑی کر دی، ڈی پی او رونے لگ پڑا۔ میں نے خود وہ جرت اخبار کی ہیڈنگ میرے موبائل میں موجود ہے، وہ ڈی پی او رونے لگ پڑا۔ وہ کہنے لگا تم نے بہت بڑی بات کر دی، مجھے معاف کر دو، اور اس نے اس کو گھر چھوڑ کے آیا۔ تو یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے موقع موقع پر اپنے بچوں کو خود جانیں قربان کی اور نبی پاک کی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے چند ویزوں کے پیچھے جو جوان یہ لکھ کے دے آتے ہیں کہ میں احمدی ہوں، مرزئی ہوں، وہ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ یہ دنیا کی شہنشاہی، یہ دولت ایک دن فنا ہو جائے گی، لیکن رب کی عدالت میں تمہیں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ دنیا کے ٹکوں کے پیچھے ایمان نہ بیچو۔ کائنات والوں کو بتاؤ وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے، جن کا یا رسول اللہ تیری گلی میں آخری مرتبہ 3 دفعہ یہ نعرہ لگائیں، اپنے ایمان کی 1 دفعہ گواہی دیں تاکہ میں اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کروں۔ میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب کو دعوت فکر دیتا ہوں، ہمارے بڑوں نے گردنیں کٹوائی ہیں، آج ان سے عہد وفا کرو اور تاجدار ختم نبوت کا 3 دفعہ نعرہ بلند کرو۔ میں اپنی گفتگو ختم کروں، تاجدار ختم نبوت، باہر تک جتنے جوان بیٹھے ہیں سب بازو بلند کر کے، یہ ہاتھ بھی اللہ نے ہمیں نبی پاک کی عزت و ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے دیے ہیں، کسی چودھری کے نعرے لگانے کے لیے نہیں دیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وما علینا الا البلاغ۔